امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس کو نقل کیا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گیا۔ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْأُسْرَةِ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اے میرے صحابہ راہ خدا میں خرچ کرو جو تم راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مئۃ بعیر احلاسها واقطابها عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 100 اونٹ رہے بما ساز و سامان کے اور ساتھ کھانا پینا بھی دوں گا۔ 100 اونٹ بھی دوں گا، ان کے اوپر ساز و سامان بھی ہوگا، اسلحہ وغیرہ بھی ہوگا، اور جو ان اونٹوں پہ سوار ہونے والے ہوں گے جو مجاہدین ہوں گے ان کو کھانے کے لیے راشن بھی دوں گا۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے ذمہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دوبارہ کھڑے ہو کر پھر ترغیب دلائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 200 اونٹ رہے بما ساز و سامان اور طعام کے، میں ساز و سامان بھی دوں گا اور ساتھ کھانا بھی مجاہدوں کو دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان دینے کے لیے حاضر ہوں، اور اس میں اناج بھی ہوگا، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم منبر سے اترے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَلَى الْمِنبَرِ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، آقا علیہ السلام اپنے منبر سے نیچے اتر رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ اور آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه آج کے بعد عثمان جو مرضی ہے کرے اسے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ آج کے بعد عثمان جو مرضی ہے کرے اسے کوئی